السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ سونا جگتے شاہ امم مایا
سونا جگتے شاہ آیا، سونا جگتے شاہ آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگتے شاہ آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے۔ چمن جبریل قدم آیا، چمن جبریل قدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگتے شاہ آیا، سونا جگتے شاہ آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگتے او سردار آئے، سونا جگتے او سردار آئے، جندی کل کائنات رعایا۔ سونا جگتے او سردار آئے، جندی کل کائنات رعایا۔ امت دا بن حاکم آیا، امت دا بن حاکم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن۔ تیرا آمنا ساڈے کم آیا، تیرا آمنا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبیٰ حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ حبیب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگ و بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے احسان کے ساتھ نوازا ہے، جس احسان کا تذکرہ آج میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک میں کائنات کے پروردگار نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے اندر جہاں ہم نے نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کی رحلت کا ذکر فرمایا، اسی طرح آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کروں کہ حضور علیہ السلام آپ کے اور میرے لیے اللہ کا احسان کیسے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے۔ اب یہ جو احسان ہے جس کو خود رب کبریا نے اعلان کر کے کہا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اور احسان کیا کیا ہے کہ اس بعث فیہم رسولا، کہ میں نے انہی کی جانوں میں سے ان کو رسول عطا کر دیا، پیغمبر عطا کر دیا ہے۔ تو یہ میرا ان کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ ساری کائنات کا نظام چلایا بنایا، یہ بے شمار رب کے انعامات، رب کی نعمتیں، رب کے احسانات، لیکن رب کبریا اعلان کر کے فرما رہے ہیں کہ میرا سب سے بڑا جو احسان ہے نا، وہ میرا سونا نبی ہے، سبحان اللہ، کہ میں نے تمہیں وہ پیغمبر عطا فرما دیا، وہ رسول عطا فرما دیا کہ جس جیسا پیغمبر کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں، میں نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے، جس جیسا نبی کائنات میں آیا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی بات کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میں نے آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ پھر کہا کہ میں نے دیکھنا کیا تھا، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا آپ کا حسن، آپ کا جمال ایسا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کہتے چلے گئے اللہ آپ کو بناتا چلا گیا ہے۔ آخو سبحان اللہ، کہہ دیو سبحان اللہ۔ آئی تے اسی بھی لگے نے، ٹھنڈا ماحول ہے تو تسی پھر بھی ٹھنڈے پہ ہو، اچھی آنکھوں محبت سے سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے لیے اللہ کا انعام بن کر کے آئے ہیں، اللہ کا احسان بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نجاشی کے دربار میں جب حضور علیہ السلام کے یہ یار دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے، تو نجاشی نے ان سے ایک سوال کیا کہ بتلائیے کون سا آپ کا مشن ہے، آپ کون لوگ ہوتے ہیں، آپ کن کے ساتھی ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، اور اس نبی کا تعارف کیا ہے جس نبی کی آپ ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی واضحتاً بات ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام، آپ فرماتے ہیں ہم جاہلیت والی قوم تھے، جاہلیت کے کام کرنے والے، جاہلیت کے دور میں رہنے والے،
ہم ایسی جاہل قوم تھے کہ نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم نے لات، منات، عزا اور حبل کو اپنا الہ بنایا ہوا تھا۔ ہم بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ ہم بتوں کو اپنا الہ اور معبود سمجھا کرتے تھے۔ ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، اور ہم مردار کو کھایا کرتے تھے۔ بے حیائی ہمارے اندر عام ہو چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں وَنَقْتُ الْأَرْحَامَ، ہم نے رشتہ داریوں کو توڑ دیا تھا۔ آپس کے اندر کوئی پیار، کوئی محبت باقی نہیں رہا تھا، کوئی رشتہ داریاں وجود میں باقی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں یأکل القوی من الضعیف، جو ہمارا قوی بندہ تھا، جو ہمارا چودھری تھا، جو ہمارا امیر تھا، وہ غریب پر ظلم و ستم کرنے والا، غریب کو کھانے والا، ضعیف کو کھانے والا، مٹانے والا، ظلم و ستم کرنے والا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ حالت اور یہ کیفیت تھی کہ اسی حالت اور کیفیت میں اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر انعام کیا، اللہ نے ہم پر فضل کیا، اللہ نے اپنی رحمت کا نزول فرمایا۔ وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، یہاں تلک کہ ہمیں میں سے ایک رسول رب کبریا نے مبعوث فرما دیا۔ وہ رسول آ گیا اور وہ رسول ایسا ہے نعرف نسبہ، ہم اس کے حسب اور نسب کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کا تعارف بھی رکھتے ہیں۔ وصدقہ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر سب سے سچا انسان وہ ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر امانت دار وہی ہے۔ وَتَعَالَى إِلَى اللَّهِ، اتنی صفات والا، اتنی پاکیزگی والا، امانت اور دیانت والا، سچائی والا یہ جو پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پیغمبر کی ایک ہی دعوت ہے، یہ پیغمبر ہمیں اپنے رب کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان، یہ ایک دعوت دی جا رہی ہے۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس کائنات کے اندر تین بڑے مذہب تھے۔ یہودیت کا مذہب تھا، عیسائیت کا مذہب تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا مذہب تھا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ تینوں مذہب اپنے اصل وجود میں برقرار نہ تھے، ان کے اندر خرافات بہت سی آ چکی تھی۔ میں یوں کہوں آسان لفظوں میں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بعد اہل عرب میں سے کوئی بھی نبی نہیں آیا، کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا، لمبا اور چوڑا یہ جو فاصلہ پڑا ہے، تو ان کے اندر بدعات، خرافات، ان کے اندر غلط کاریاں عام ہو چکی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اس انداز کی جہالت عام ہو چکی تھی۔ میں نے روایات کے اندر پڑھا ہے کہ عورت کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ یہ جو ماں ہے نا، ماں، اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ماؤں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جایا کرتا تھا، اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اور بہن ہے تو اس کو سجا سنوار کر کے سگا بھائی بدار حسن میں جا کر کے بیچ آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزاروں سال جنگیں چھڑ جایا کرتی ہے، اور یہاں
اس انداز کا شرک تھا کہ خود بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے اور بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے۔ اس انداز کی گمراہی تھی کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب سفر پر چلنے لگے تو ہم نے آٹے کا ایک بت بنا لیا اور ہم اس بت کو لے کر کے چل پڑے ہیں۔ راستے کے اندر ہم اس کی عبادت کرتے رہے۔ اب جب زادرہ ختم ہوا، ہمیں بھوک لگی ہے، ہم اسی بت کو، اپنے الہ کو، اپنے معبود کو ہم نے توڑا، اس کی ٹانگیں توڑی، اس کے بازو توڑے، اس کو توڑ کر کے پانی میں ڈبو کر کے اس کا آٹا بنا کر روٹی بنا کر کے ہم کھا گئے۔ اس انداز کی جہالت عام ہو چکی تھی، اور قرآن بھی اسی بات کا ذکر کرتا ہے نا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ گمراہ ہو چکا تھا انسان، اندھیروں کے اندر، ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر انسان جو ہے، انسان گناہوں کی دلدل میں، گمراہیوں کی دلدل میں پھنس چکا تھا کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اور اللہ نے پھر اس کائنات کو اپنا نبی عطا فرمایا، جس نبی نے ان کو پاکیزگی کا طریقہ سکھایا، جس نبی نے عبادت کا سلیقہ سمجھایا، جس نبی نے ان کو سچائی بتلائی، جس نبی نے عدالت کا نظام قائم کیے۔ اور میں مقدی گل مقاواں کہ جس نبی نے تو انو اور مینو جیون دا طریقہ سکھلائے، دسو تے صحیح نا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا؟ کوئی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ اب یہ بیٹا پیدا ہو چکا ہے، اب اس کے کان میں اذان کیسے دینی ہے، اب اس کو گڑتی کیسے دینی ہے، اب اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اب اس نے پہلا جملہ بولنا ہے تو کون سا بولنا ہے، اب یہ بڑا ہوا ہے تو اس کو تربیت کیسے کرنی ہے، اب یہ 10 سال کا ہوا ہے، اب یہ 10 سال کا ہوا ہے تو اس کو نماز کا حکم کرنا ہے، اب یہ اور بڑا ہوا، شادی بیاہ کا موقع آ چکا ہے تو اب اس کی شادی کیسے کروانی ہے، اب اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی صبح اور شام کیسے ہونی چاہیے، اس نے دکانداری چلانی ہے تو میرے نبی نے تجارت کے طریقے بتلائے ہیں کہ تجارت کیسے کرنی ہے، اب اس نے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کی قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ اب یہ بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد بھی میرے نبی نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر غسل کا طریقہ بتلایا، جنازے کا طریقہ بتلایا ہے، قبر کھودنے کا طریقہ بتلایا ہے، قبر کیسی ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہے، کفن کا کلر کیسا ہو حضور نے بتلایا ہے، کفن کی کتنے لباس ہو حضور نے بتلایا ہے، جنازے میں کون سی دعائیں پڑھنی ہے حضور نے بتلایا ہے، کیسے عزت کے ساتھ جنازے کو اٹھانا ہے حضور نے بتلایا ہے۔ اور جائیے جا کر کے دیکھیے، جن کے پاس یہ نبی نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کا یہ احسان موجود نہیں ہے، وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے مردوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے پیاروں کو جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اوے مجھے تو جب میں اتنی عزت، اتنی شان اور اتنی دعاؤں کے ساتھ اپنے پیاروں کو جب قبرستان میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، پھر بھی میرا سر سجدے سے جھک جاتا ہے اور یہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم پر سب سے بڑا احسان کر دیا ہے، سب سے بڑا احسان۔ بتلاؤ تو صحیح نا، اگر یہ احسان نہ ہوتا تو آج بھی بیٹی زندہ درگور ہوا کرتی، اگر یہ احسان نہ ہوتا تو پھر زندگی جہالت میں اسی طرح گزرا کرتی۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کا احسان بن کر کے آئے، انعام بن کر کے آئے، فضل بن کر کے آئے۔ ہاں مجھے یوں کہنے دیجئے کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھارا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ،
فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم احسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا فرمایا ہے جو صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی سردار ہے۔ اور کیسے احسان، کیسے، آؤ توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کی آیت کا نزول ہوا۔ میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس کا کیا معنی؟ اللہ کے ایک نبی نے اپنے رب سے عرض کیا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ جو میری امت ہے، میری جو امت ہے، اس کو اگر تو عذاب دے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، یہ جو میری امت ہے ان کے بارے میں جیسے مرضی آپ سلوک کیجئے، عذاب دیجئے، تیرے بندے ہیں، معاف کیجئے، تیرے بندے ہیں۔ اب جب میرے سہنے نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برس پڑے ہیں۔ میرے نبی نے جب یہ آیت پڑھی ہے، جبریل فوری آ گیا، آ کر کے عرض کرتے، آقا آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ آپ کا رونا کیسے ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، جبریل میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ میں اپنی امت سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یہ اللہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے تو تیرے بندے، معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، لیکن جبریل میں تو اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں تو اپنی امت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ یہ میری امت تیرے بندے ہیں، جو چاہے ان سے سلوک کر دے، عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں۔ مجھے تو اپنی امت کے بارے میں فکر پڑ گئی ہے، اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ جبریل پیغام لے کر کے نا رب کبریا کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اب اللہ نے پیغام بھجوایا ہے، پیغام سن کر کے لطف آئے نا تو محبت سے بولیے گا۔ جبریل آ کر کے عرض کرتے، اور میرا سہنا نبی اللہ اعلان کر کے فرما رہے ہیں، میرے نبی سے جا کر کے کہیے کہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیں، سنرزیکا فی امتیکا ولا نسوکا۔ اللہ فرماتے ہو میرا سہنا نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی امت کے بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ سنیے گا عربی کے، سنرزیکا فی امتیکا ولا نسوکا۔ اور میرا سہنا نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اور میں پنجابی وچ اس دا ترجمہ میں کیتا کرنا، اللہ آخدا میرا سہنا نبی تو جویں آکھیں گا اسی اوویں ہی کر دوان گے۔ سبحان اللہ، سبحان سنرزی کا فی امتی کا، ہم نا آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا نبی راضی ایسے نہیں ہوگا جب تک اپنا آخری موحد امتی جنت میں نہیں لے کر کے چلے جائے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کا احسان، اللہ کا انعام ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی خوشی کوئی نہیں ان کو، عجیب انداز ہے، لو جی خوشی کوئی نہیں۔ میں نے کہا خوشی کیسے ہو؟ ہاں خوشی ہوتی تے وابی بھی چنڈیاں لاندے، خوشی ہوندی تے وابی بھی جلوس کر دے، خوشی ہوندی تے وابی بھی پنگڑے پاندے، خوشی ہوندی تے وابی بھی چراغا کر دے، خوشی ہوندی تے وابی بھی طرح طرح کے معاملات کرتے۔ میں نے کہا بابا مجھے میرے نبی کی زندگی سے یہ طریقہ ملا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ہمیں کتنی خوشی ہے کہ اللہ نے ہم پر سب سے بڑا انعام کر دیا، اللہ نے ہم پر سب سے بڑا احسان کر دیا۔ احسان کیسے ہے؟ میں اپنی گفتگو کو آگے لے کر کے چلو، احسان کیسے ہے؟ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں آپ کے اور میرے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر پہلی امتوں کا انداز یہ تھا کہ وہ رات کو اگر وہ گناہ کرتے، غلطی کرتے تو صبح ہوتی تو ان کے چہرے تبدیل ہو چکے ہوتے تھے، ان کے چہرے کوئی بندر جیسا بن جایا کرتا تھا، اور سب لوگوں کو پتا چل جایا کرتا تھا کہ یہ بندہ گناہگار ہے، اس بندے نے رات کو کالک ملی ہے، اس بندے نے رات گندگی میں گزاری ہے۔ پھر اس بندے کی عزت بھی چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن میں قربان نہ جاؤں، میرے نبی نے دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کے چہروں کو تبدیل نہ کرنا، میری امت کے چہروں کو تبدیل نہ کرنا۔ دیکھو تو صحیح نہ یارو، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے گناہگار ہیں، کتنے سیاکار ہیں، کتنے پاپی ہیں، کیسے کیسے ہماری راتیں اور دن گزرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، گناہ کرنے کے بعد ہم بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ کا ولی بھی مسجد میں آ جاتا ہے، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا ولی بھی ساتھ کھڑا ہے، چور اچکا بھی ساتھ کھڑے، زانی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ میرے نبی کی دعائیں ایسی ہے کسی کو علم کوئی نہیں ہے، اللہ ستار بادشاہ ہے، اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے ولی کون ہے، گناہگار کون ہے، اللہ نے پردے ڈال دیے۔ اور جب میں یہ انداز دیکھتا ہوں تو پھر دوبارہ سر سجدے میں رکھ کر کے شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا احسان اتنا بڑا، تو نے ہمیں نبی عطا فرمایا جس کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹا احسان ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کے چہرے پر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، جب بندہ گناہ کرتے ہیں تو اس کے دل پر نقطہ لگتا ہے۔ تو ذرا سوچو نا ایک باری، تے دل دے بجائے چہرے تے نقطے لگ دے ہون تے ساڑھے چہرے سیاہ نہ ہون، کسی نو منہ کھاون دے ایسے قابل نہ ہوئیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعائیں۔ پھر بولیے نبی علیہ السلام اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آئے دعاؤں کا تذکرہ ہے تو ایک دعا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی، آپ کے اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے، ایک روز آقا میرے لیے اللہ سے دعا ہی فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کرنے لگے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے، جو اس نے سب سے چھپ کر کے گناہ کیے ہیں نا، اندھیرے میں اس سے گناہ ہوگے، ہاں سب سے چھپ کر کے گناہ ہوگے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ جو اس نے اعلانیہ گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو اس نے پچھلی زندگی میں گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور جو آئندہ زندگی میں اس سے گناہ ہوں گے نا، ابھی ہوئے نہیں ہیں ہوں گے، ان گناہوں کو بھی ایڈوانس میں معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ میری اماں جان نے جب دعا سنی نا تو میری اماں جان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تو آپ اتنا مسکرائی، اتنا خوش ہوئی ہیں کہ آپ مسکراتے نا آپ نے اپنا سر مبارک نا نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جی بندہ بہتا ہسے نا، بہتا خوش ہوئے تے ہستا کئی باری سجدے چ سر رکھ دیندا ہے۔ میرے نبی کی گود میں اماں جان نے سر رکھ دیا ہے۔ میرے آقا نا یوں سر مبارک یوں اٹھا کر کے نا، میرے آقا فرماتے ہیں
آیا سرو کی دعانی عائشہ لگتا ہے میری دعا نے تجھے خوش کر دیا ہے، لگتا ہے میری دعا نے تجھے راضی کر دیا ہے۔ عرض کرتی آقا میں خوش کیوں نہ ہوں، آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی رب سے معافی مانگ دی ہے جو گناہ ابھی میں نے کیے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اگلی بات آپ کی ہے، محبت سے بولیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ جو دعا سن کر کے آج تو خوش ہوئی ہے نا، واللہ انہا لدعوتی بی امتی فی کل صلاۃ، یہ دعا جو آج میں نے تیرے لیے کی ہے نا، یہی دعا ہر روز ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں نے آکھن دیو میرا موضوع سچ ہوندہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ دا سب تو وڈا احسان، بولو اللہ دا سب تو وڈا احسان بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے در آئیے، اب قرآن پاک کی اس آیت کا اگلا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ رب کبریا نے اعلان فرمایا اور دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہاں حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، اب میرے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، لوگوں کے دلوں کو پاک کریں۔ جو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں میرے نبی نے ان کو پکڑا، سینے سے لگایا ہے اور ان کو جنت کے ٹکٹ عطا کروا دیے۔ اے میرے نبی دے آمن دا مقصد چنڈیاں لہرانا کوئی نہیں ہے، میرے نبی دے آمن دا مقصد ہاں شور و غل نہیں ہے، میرے نبی دے آمن دا مقصد قرآن بیان کر دے کہ میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، کہ میرے نبی آئے ہیں رب کا قرآن پڑھنے کے لیے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے۔ اب آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کس انداز کے ساتھ اپنی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام پر جب اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے، اب میرے نبی نے اپنی پہلی تقریر فرمائی ہے، میرے نبی نے اپنی پہلی گفتگو فرمائی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پہلی تقریر کی ہے۔ اب پہلی تقریر کے اندر میرے نبی نے یہی بتلانا ہے نا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، میں کیا لے کر کے آیا ہوں، میری دعوت کیا ہے، میرے نبی کی پہلی تقریر ہے۔ حضرات گرامی کی در مثال سے بات کرتا ہوں، آج کے دور کے اندر بھی اگر کسی کو منصب عطا کر دیا جائے، کسی کو کوئی بڑی سیٹ اور کرسی مل جائے اور وہ بڑی کرسی پر جب بیٹھنے لگتا ہے تو وہ گفتگو کرتا ہے، گفتگو کے اندر سب سے پہلی تقریر میں وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ منصب سونپا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، ہم میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ میرے آقا کی پہلی تقریر ہے اور میرے نبی کی تقریر پہلی کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ اے کائنات والو، عرب والو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آج لوگ دلیلیں دیتے ہیں، بھئی دلیل کیا ہے میلاد منانے کی؟ دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے منایا ہے، ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا ہے۔ میں نے کہا بابا دیکھو عجب انداز ہے، پھر اور عجیب بات کہہ دی، کہا دیکھیے خواب کے اندر دیکھا گیا ہے، ابو لہب سے پوچھا گیا کیا معاملات چل رہے ہیں، کہا مجھے عذاب ہو رہا ہے لیکن سوموار کے دن نا مجھے ایک انگلی سے نہ پانی پلایا جاتا ہے، پھر مجھے بڑا سکون ہوتا ہے، اور وہ انگلی جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ میں نے کہا بابا عجب قوم ہے، ماننے پر آ جائے تو ابو لہب کی مان لیتی ہے، نام ماننے پر آئے تو پورا 30 پاروں والا قرآن نہ مانے۔ عجب قوم ہے نا، عجب انداز ہے۔ میں نے کہا بابا یہ انگلی کی بات کرتا ہے کہ انگلی سے پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن ابو لہب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تب
تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ ابو لہب میرے نبی کی توہین کرنے والا، حضرات گرامی قدر، اب یہی ابو لہب اس وقت موجود ہے، میں یوں کہوں کہ میلاد منانے والا، میں یوں کہوں کہ لونڈی کو آزاد کرنے والا۔ آج جب میرے نبی نے اعلان کیا ہے نا توحید کا، یہی سب سے جس کی آپ سنت سمجھتے ہیں، جس کی دلیل دے رہے ہو، اسی نے سب سے پہلا پتھر اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کے چہرے پر مارا تھا۔ میں نے کہا بابا ابو لہب میں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی فرق ہے کہ ابو لہب نے میلاد منایا، لونڈی کو آزاد کیا ہے، اور حضرت ابو بکر نے حضور علیہ السلام کے مشن کو اپنایا ہے، حضور علیہ السلام کی دعوت کو اپنایا ہے۔ جس نے دعوت اپنائی اور ساری زندگی میلاد نہیں منایا، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے عظیم انسان ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اب حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو کیا خرافات تھی، کیسا شرک وہاں پر موجود تھا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے کون سا کام کیا، کون سا انقلاب برپا کیے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت مولا علی کے لیے ارشاد فرما دیا، ہاں اس وقت غیر اللہ کے نام پر لوگ ذبح کیا کرتے تھے، بکروں کو ذبح کیا جاتا غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر جو ہے وہ ذبح کیا جاتا۔ اب میرے نبی تشریف لائے تو میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ میرے آقا حضرت علی کو ارشاد فرماتے، علی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، آپ فرماتے ہیں علی اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، جو اپنے بکرے اور چھترے غیر اللہ کے آستانے پر جا کر کے وہاں پر قربان کرتا ہے۔ اب آؤ اکٹھے ہوتے ہیں، اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون حضور کو ماننے والا ہے اور کون حضور کو نہیں ماننے والا، کس کے اوپر حضور کے آنے کی کس کو خوشی اور کس کو خوشی نہیں ہے۔ ارے بابا کس کو محبت ہے اور کس کو محبت نہیں ہے؟ چاہیے آپ بھی لگائیے چکر۔ یہ جو میلاد منانے والے اپنے درباروں، اپنے جلوسوں، اپنے بڑے بڑے جلوسوں کا جا کر کے اندازہ کیجئے، رب کبریا کی قسم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو ماننا ہے تو اہل الحدیث نے ماننا ہے۔ میرے نبی نے لعنت کی ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے بکرے اور چھترے دیتا ہے۔ جاؤ جا کر کے دیکھیے، بکرے اور چھترے لے کر کے کوئی لاہور بھاٹی دربار میں جا رہا، کوئی ملتان دربار پر جا رہا، کوئی کراچی جا رہا، کوئی کسی آستانے پر جا کر کے نظر و نیاز دے رہا ہے۔ لیکن یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، بکرے اور چھترے بھی اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنا، کسی غیر کے لیے ذبح کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں کیونکہ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہے ہمارے لیے۔ یہ تھوڑا سا کام مشکل ہے، یہ تھوڑا سا اوکھا کام ہے، بھی آسان کام نہیں کہ کوئی مولوی آ کے بھی کسی شہر کی ضرورت نہیں، کچھ کرن کی ضرورت نہیں، سال بعد بچ گلی سجا لیں ہیں تو جنت پکی ہے۔ مجھے یہ بتلائیے کہ اگر اتنا ہی آسان دین ہوتا تو حضور علیہ السلام کو دندان مبارک شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام کو بدر و احد و تابوک کے اندر لڑنے کی اور جانے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کافروں کو کہہ دیا جاتا بھی آؤ ہمارے ساتھ پنگڑے ڈالو، لڈیاں ڈالو اور چراغا کرو۔ یہ تو بڑا آسان کام تھا۔ معنی یہ ہوا آج کا مسلمان دین اسلام کی اصل حقائق کو بھول چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، شرک کے اڈے سب سے زیادہ ہمارے یہ بر صغیر اور ملک پاکستان کے اندر ہے۔ آئیے
آئیے میرے نبی کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرات گرامی کے در پھر اگلی بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں پہلی امتوں میں اذا مات فیہم العبد الصالح، جب ان کا کوئی نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا وہ اس کی قبر بنا لیا کرتے، اس کی قبر پر مجاور بن کر کے بیٹھ جایا کرتے، پھر اس کی قبر پر سجدے ہوا کرتے، پھر اس کی قبر پر عبادات ہوا کرتی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اگلا جملہ سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بدترین اگر کوئی مخلوق ہے، اگر کوئی شخص ہے تو وہ شخص ہے جو قبر پر جا کر کے اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں اس کے اندر کتا بھی موجود ہے، خنزیر بھی موجود ہے، معنی یہ ہے کہ جو قبر پر سجدہ کرتے وہ کتے سے بھی زیادہ برا ہے، وہ خنزیر سے بھی زیادہ برا ہے، اور انما المشرکون نجس، وہ پلید ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات۔ اب تیسری حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے، میٹھی میٹھی تقریریں سننا آسان ہے۔ میں نے کہا بابا اس بات کے اندر تو شک ہی کوئی نہیں ہے، اس بات کے اندر تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے کہ میرے نبی سب سے بڑھ کر حسین ہے، سب سے بڑھ کر جمیل ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا نبی سونا، میرا نبی جمال والا، میرا نبی کمال والا، اتنی بات تو کافر بھی مانتا ہے کہ میرے نبی سے بڑھ کر حسین و جمیل دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے اور میرے ماننے میں فرق یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی تعلیمات مان کر کے مسلمان ہوں، وہ میرے نبی کی ذات کو مانتا ہے، میں اپنے نبی کی ذات کو بھی مانتا ہوں، بات کو بھی مانتا ہوں، پھر میں مسلمان ہوں۔ میرے نبی کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور سنو سنو جملہ میرا سنیے گا، میں نے کہا اگر اللہ کے نبی کی قبر پر سجدہ کیا جائے تو میرے نبی فرما رہے ہیں لعن اللہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے جو کسی نبی کے قبر پر سجدہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی ولی کی قبر پر سجدہ کرے تو وہ کتنا بڑا مشرک ہے، اور ولی بھی وہ ہے کہ جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ قبر کے اندر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ عجب انداز ہے نا حضرات گرامی قدر، یہ میرے آقا نے آ کر کے کام کیا ہے۔ میرے آقا نے آ کر کے بیت اللہ کے اندر سے 360 بتوں کو توڑا ہے۔ میرے آقا نے آ کر کے حضرت مولا علی کے لیے ارشاد فرمایا جاؤ علی، جا کر کے مکہ کے اندر جتنی قبریں ایک بلش سے زیادہ اوپر نظر آئیں ان کو برابر کر دو۔ حضرت مولا علی نے جا کر کے تمام قبریں برابر کی ہیں۔ اور میرے نبی اس لیے آئے تھے، میرے نبی بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، میرے نبی شرک کا قلع کما کرنے کے لیے آئے تھے، اور میرا نبی توحید کے نغمے گنگنانے کے لیے آیا تھا۔ آج توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو اپنا کر کے تم کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم سب سے بڑے حضور کو ماننے والے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط آپ کا وعدہ ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اگلی بات سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب میرے آقا کے آنے سے پہلے نا وہاں پر حسب اور نسب کا بڑا دورہ تھا۔ حسب و نسب کہ کوئی حسب اونچا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی برادری وڈی ہے تو کوئی برادری چھوٹی ہے۔ بڑی برادری والا چھوٹی برادری کو کچھ سمجھا ہی نہیں جایا کرتا تھا۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں نہیں یہ تو صرف برادریاں تعارف کے لیے، تعارف صرف تعارف کے لیے ہے کہ یہ جٹ ہے، یہ بٹ ہے، یہ چودھری ہے اور یہ شیخ ہے، یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ عزت جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے جتنا ڈرے گا اللہ کے ہاں اس کی اتنی زیادہ عزت ہے۔ برادری بیس پر عزت نہیں ہوگی، ایمان کی بیس پر عزت ہوگی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرات گرامی قدر اگلی بات، میرے آقا کے آنے سے پہلے سود عام تھا،
سود عام تھا، میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا فرماتے ہیں لعن اللہ، اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور بیچ کے اندر گواہی دینے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لگائیے چکر، یہ جو ہمارے محبت کرنے والے، لگائیے، کھولیے رجسٹر، کتنے ایسے کاروبار ہے جو سود کے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور میں کسی ایک بندے کی کیا بات کروں، ہمارا تو پورا ملک ہی سود کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور ہم قرضے لے لے کر کے اور سود میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تب تک کسی بھی ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا جب تک حضور علیہ السلام کی حدیث پر عمل نہیں ہوتا۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا، دو باتیں عرض کروں۔ پہلے اب میرے آقا کا انقلاب آیا تو ہوا کیا، پہلے انداز اور تھا کہ سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر کے بازار حسن میں جا کر کے بیچ کر کے آیا کرتا تھا، لیکن جب میرے آقا کا انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی ہے۔ اب میرے آقا کے یار جو ہے نا، ایک غزوے میں چند قیدیوں کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ ان قیدیوں کے اندر ایک لڑکی بھی موجود ہے، اس لڑکی کا تعارف پوچھا گیا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے تعارف کروایا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، عدی ابن حاتم کی بہن ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا، کہا آپ کو ہم آزاد کرتے ہیں، اور اس سے پوچھا اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتلائیں، تو وہ عرض کرتی ہے میری خواہش یہ ہے، آپ کے ساتھی مجھے پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں، اب ان کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے چھوڑ کر کے میرے بھائی کے پاس آئیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چند کڑیل نوجوان صحابہ کو بلایا ہے، چڑھتی چمکتی جوانی ہے، شباب بھی عروج پر ہے۔ میرے آقا فرماتے اس کو لے جاؤ اور اس کو لے جا کر کے اس کے بھائی کے پاس چھوڑ کر کے آؤ۔ حضرات گرامی قدر ہزاروں میل کا سفر ہے، میرے نبی کے چند نوجوان صحابہ ایک نوجوان لڑکی کو لے کر کے چل پڑے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، انقلاب آ گیا، تبدیلی کیسی آ گئی ہے۔ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے نا جب یہ بہن اپنے بھائی کے پاس پہنچی ہے، بھائی نے دیکھا کہ میری بہن چند نوجوانوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے، تو وہ بھائی کہتا ہے بہنا وہیں پر رک جا، پہلے یہ تو بتلانا کہ تو ان نوجوانوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے، راستے میں اندھیرے بھی ہوئے ہوں گے، طوفان بھی آئے ہوں گے، بارشیں بھی برسی ہوں گی، بتلا تو صحیح اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لٹا آئی ہے؟ ابھی صحیح طریقے سے بھائی کی زبان سے یہ الفاظ ادا نہ ہوئے تھے کہ بہن آگے بڑھ کر کے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھیا شرم کر، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا بہن کے لیے تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی ہے جتنی حیا میں نے اپنے نبی کے ان غلاموں کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ پہلے سگی بہن کو بازار حسن میں بیچ کر کے آیا جاتا تھا، لیکن اب انداز یہ ہے اب پرائیوں کی بھی عزت کے رکھوالے بن گئے میرے نبی کے یار، بدل گیا، دل بدل گیا، انداز بدل۔ اس لیے میرے نبی آئے ہیں کہ پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اب انداز یہ ہے۔ میری اماں جان کے پاس ایک عورت آئی ہے، اس نے 2 بچیوں کو اٹھایا ہوا ہے، اس نے سوال کیے، میری اماں جان نے 3 کھجوریں اس کو پکڑا دی ہیں، اس نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی ہے، دوسری کھجور اس نے اپنی دوسری بیٹی کو دے دی ہے۔ اب ان دونوں نے وہ دونوں کھجوریں جب کھا لی نا تو ماں نے دیکھا کہ بیٹیوں کو بھوک زیادہ لگی ہے، ماں نے اس تیسری کھجور کے بھی 2 حصے کیے ہیں، ایک کے منہ میں ڈال دیے، دوسرے منہ میں ڈال دیے۔ اماں جاننا دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آگے، اتنی محبت دیکھ کر کے حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، اماں جان نے سارا واقعہ سنایا، میرے آقا کے لب ہلے، میرے آقا فرماتے ہیں کانتا لہا سترم من النار، اگر وہ ماں ان بچیوں کی اسی طرح تربیت اور محبت کر رہی تھی تو اس کے لیے میرا پیغام ہے یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ایک بیٹی سے اس کا والد پیار کرتا ہے
تو یہ حضور علیہ السلام کی فرامین کی وجہ سے یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر آج ایک بہن عزت کے ساتھ چلتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا بھائی میری عزت کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا، تو یہ حضور علیہ السلام کا احسان ہے، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تزکیہ نفس کرنے کے لیے، ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانے کے لیے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا